نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف سورۃ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ کریمہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عطا اور پھر حضور کی شان اور شوکت کو بیان کیا، اور دوسری آیت کریمہ میں عبادت و ریاضت کا حکم دیا، اور تیسری آیت کریمہ میں یہ بیان کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ 3 باتیں 3 موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ مختصر سے بیان میں اور اس مختصر سی گفتگو میں ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر کچھ تفسیریں کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قرآن کریم کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ عز و جل نے متعدد سورتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت میں یہ سورہ کریمہ بڑی جامع ہے، اور اس کا شان نزول علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ صاحبزادگان یعنی لڑکے 9 عمری ہی میں انتقال کر گئے، اور آپ کی جو شہزادیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ چاروں کی 4 بڑی ہوئیں، نکاح ہوا، ازدواجی رشتے سے منسلک ہوئی۔ اہل عرب بیٹیوں کی ولادت کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور بیٹوں کی ولادت کو اپنے لیے بڑا اچھا سمجھتے تھے، اور ان کی کثرت کو یعنی ان کی زیادتی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ جس کے جتنے بیٹے اس کے لیے وہ اتنا ہی زیادہ فخر کا سبب ہوا کرتا تھا، کیونکہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اولاد چلتی ہے، خاندان باقی رہتا ہے، نام و نشان باقی رہتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادگان پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، اور وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو اہل عرب نے کہا کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ابتر لا ابن لہو، مشرکین نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے جتنے بھی بیٹے تھے انتقال کر گئے، اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ چند دنوں کے بعد لوگ ان کو بھول جائیں گے، جب تک یہ زندہ ہیں تب تک ان کا نام رہے گا، اور ان کی نسل تو ختم ہو چکی ہے، لہذا چند دنوں کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ مشرکین نے کہا، ظاہر سی بات ہے، ہمارے آپ کے یہاں پر اولاد کا انتقال ہو تو لوگ دل جوئی کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا ہے کہ وہ مشرکین جن میں حضور کے سگے رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ نبوت کے اعلان سے پہلے حسن سلوک کیا تھا وہ لوگ بھی ہیں، بجائے اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بیٹے کی وفات پر آپ کی دلجوئی کرتے، آپ کے پاس آ کر اچھی بات کرتے، لیکن اس کے بجائے وہ اور ایسے الفاظ حضور کی شان میں استعمال کرنے لگ گئے جس سے قلب اطہر کو تکلیف ہو، غمگین ہو جائے۔ ہم اور آپ کے ساتھ اگر یہ کوئی برتاؤ کرے، ایسے موقع پر جو دشمن ہوتا ہے گھر کی فوتگی کے وقت وہ بھی نرمی کا پہلو رکھتا ہے اور کہتا ہے یار ان کے گھر پہ موت ہو گئی ہے، چلو کچھ کہا نہیں جائے گا، چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، چلو کچھ کہا نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے ایک دشمن بھی نرمی کا پہلو اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے معاملات میں جس پہلو سے گزرے ہیں اور اللہ کے محبوب کو اللہ عز و جل نے جو صبر کی قوت عطا فرمائی ہے وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے۔ تو سارے مشرکین کہنے لگے کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، نسل بریدہ ہو گئے ہیں، ان کی نسل کٹ چکی ہے، اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو سارے لوگ تو حضور کے دل کو مغموم کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، غمگین کر رہے تھے، لیکن اللہ عز و جل اپنے محبوب کی دلجوئی فرما رہا تھا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اولاد کے فوت ہو جانے سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کی شان میں جو اس طریقے کے کلمات بکتا ہے اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی اولاد چاہے کتنی ہو، اس کا نام و نشان چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت تک آپ کا نام و نشان باقی رہے گا۔ اور آج بحمدہ تعالی 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام و نشان تو کیا، آج مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی جاری و ساری رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو مٹنے والا تو خود ہی مٹ جائے گا، لیکن حضور کا چرچا کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کوئی فانی مخلوق نہیں کرتی، بلکہ ان کا چرچا وہ کرتا ہے جو باقی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کا شان نزول تھا۔ اب آئیے اس کی چند تفسیری تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی شان کو کیسے بلند فرمایا ہے اور کس طریقے سے اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں جس کی کوئی گنتی طاقت بشر میں نہیں ہے، بہت ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں البتہ حدیث مبارکہ میں کوثر کی تفسیر میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے کہ یہاں حوض کوثر مراد ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین احادیث مبارکہ میں تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ کوثر کا بھی ذکر ہے اور خیر کثیر کا بھی ذکر ہے۔ حوض کوثر، یہ حوض کوثر ایک جنتی نہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جو اپنا سفر معراج صحابہ کرام سے بیان کیا، تو اسی ضمن میں جنت کی سیر کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ثم اتیت علی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ مجوف۔ ارشاد فرمایا کہ پھر میں ایک ایسی نہر پر آیا، کہ جس کے چاروں کناروں پر جوفدار موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے، موتی نما، اس حوض کے چاروں طرف موتی نما خیمے بنے ہوئے تھے۔ میں اس نہر پر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا ما ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا ھذا الکوثر الذی اعطاک اللہ اعطاک ربک۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ حوض کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حوض کے متعلق، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہر اعطیہ نبیکم شاطئاہ علیہ در مجوف۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب ام المومنین نے پوچھا کہ یہ جو کوثر ہے قرآن کریم میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو یہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے جو اللہ نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے کناروں پر موتی نما خیمے بنے ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دو حوض کا تذکرہ ملتا ہے، ایک حوض تو وہ جو جنت میں ہے، اسے بھی حوض کوثر کہتے ہیں، اور ایک حوض میدان قیامت میں بنایا جائے گا، اور یہ ہر نبی کے لیے حوض ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر ہوگا وہ بڑی اعلیٰ شان والا ہوگا۔ تو ایک حوض کا ذکر حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے۔ صحابہ کرام سے عرض کیا، ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون مل کوثر، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے، اور اس میں خیر کثیر ہے، بہت سی بھلائیاں ہیں۔
تو ایک حوض کا ذکر جو سفر معراج میں ملا وہ یہ کہ جنت میں ہے، اور ایک حوض کا ذکر متعدد احادیث میں وہ یہ ملا کہ قیامت کے دن بھی ایک حوض ہوگی۔ تو علماء دونوں میں یوں تطبیق ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں حوض حضور کی ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک میدان محشر میں قائم کیا جائے گا۔ اب میدان محشر میں جو حوض ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مسافت کو بیان کیا، اس کی وسعت کو بیان کیا، لمبائی چوڑائی کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء، حضور نے فرمایا کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، ایک ماہ کی مسافت، یعنی تیز رفتار گھوڑا ایک مہینے کے اندر جتنا راستہ طے کرتا ہے جبکہ وہ لگاتار چلتا رہے، تو ایک گھوڑا ایک ماہ کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ جتنے راستے کو طے کرے، اللہ نے اتنا بڑا حوض قیامت کے دن میرے لیے رکھا ہے، عطا فرمایا ہے، یہ اس کی ہے لمبائی۔ اور حضور نے فرمایا زوایاہ سواء، اس کے چاروں کونے برابر ہیں، مطلب ایک ماہ کی مسافت اس طریقے سے، ایک اس طریقے سے، تو ایسی وسعت والا حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اب یہ دو حوض کا تذکرہ آپ نے سماعت کر لیا، انشاءاللہ آگے پھر بڑھوں گا، لیکن پہلے یہ سماعت کر لیں کہ جو قرآن کریم میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد اگر حوض کوثر ہو تو یہ بھی تفسیر ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تفسیر حدیث سے ہوتی ہے یا صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے، تو یہ بھی تفسیر ہے، لیکن یہاں پر جو حضور کی شان بیان کی گئی ہے، اس شان کے لائق وہ تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی، الخیر الکثیر، یعنی خیر کثیر اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اب علماء یہاں بیان فرماتے ہیں بڑا بہترین نکتہ کہ خیر کثیر، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر کثیر، حضور کی شان خیر کثیر سے ہوگی، حوض سے نہیں ہوگی، حوض سے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے محبوب کی امت کی شان کو بیان کرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارشاد فرمایا اور اس کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کتنی؟ دو جنتیں ہیں اس کے لیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ جو آج ہماری زبان بالکل جری ہو چکی ہے اور خوف خدا سے بالکل دور ہو چکی ہے، اور ہم بات بات میں کہہ دیتے ہیں میرا حساب مجھ کو دینا ہے، میری قبر میں مجھ کو سونا ہے، یہ بہت بڑی جرات مندی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی جرات مندی ہے۔ ایک وہ انسان کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی افسر آ کے کھڑا ہو جائے تو تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور طرح طرح کی سفارشوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، کبھی اس کو فون لگاتا ہے، کبھی اس کو فون لگاتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی طاقتور عہدے والا آدمی جب اس کے پاس آیا تو اس کی یہ حیثیت ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں اپنا حساب دے دوں گا، میں اپنی قبر میں سو جاؤں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں بڑی جرات مندی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں رہنے والے چرند پرند انسان جنات سب کا معائنہ کیا، کیونکہ آپ کے دربار میں سبھی لوگ حاضر رہتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، چرند پرند سبھی ہوتے تھے۔ تو ہدہد پرندے کو غائب پایا، ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد آئے گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ، تو ضرور میں اس کو سخت سزا دوں گا،
عذابا شدیدا، سخت سزا دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا کوئی اچھی خبر میرے پاس وہ لے کر آئے، استثناء کر دیا کہ اگر اچھی خبر لے کر آئے گا تو سخت سزا نہیں دوں گا۔ اب ہدہد آیا، لوگوں نے اس کو بتایا، اے ہدہد پرندہ تو کہاں گیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تجھ پر بہت غضبناک ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو سخت سزا دوں گا۔ تو اس نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ استثناء بھی کیا ہے؟ کہا ہاں استثناء کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو تھر تھر کانپ رہا تھا جلال پیغمبری کی وجہ سے، حالانکہ اس کے پاس اچھی خبر تھی، سزا سے بچ سکتا تھا، لیکن جلال پیغمبری، غضب پیغمبری سے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے تھے تو ہدہد پرندے نے یہ کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے اور میں آپ کی رعایا ہوں اور آپ کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ کل قیامت کے دن آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جبکہ انبیاء کرام کے مراتب بہت بلند و بالا ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اب معاملہ الٹا ہو گیا، ان کا جسم کانپنے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، ہم اور آپ جیسے گناہگار کہہ دیتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں جواب دے دوں گا، یا پیغمبر ہے، معصوم ہے، گناہ ہونا ان سے امپوسیبل ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ذکر آیا تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے 2 باغ تیار کر رکھے ہیں۔ خوف خدا سے خائف رہنے والا، اللہ عز و جل سے کانپنے والا، قیامت کے تصورات کو اپنے ذہنوں میں رکھنے والا، اور ہر وقت خوف خدا اپنے دل میں جو رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ عز و جل اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے فرمایا کہ اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ تو 2 جنتیں تو امتی کو ملے گی۔ خائفین کی شان یہ ہے کہ انہیں 2 جنتیں، تو حضور کی شان صرف حوض کوثر، جبکہ حوض کوثر جنت میں، اور 2 جنتیں خائفین کی شان۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حوض کوثر سے حضور کی شان بیان کرنا حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ کوثر کا معنی کیا جائے اے محبوب ہر قسم کی بھلائی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر وہ بھلائی دنیا میں ہو وہ بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی، دین میں ہو آپ کو عطا کی، دنیا میں ہو ظاہری آپ کو عطا کی، اور آخرت میں بھی ساری بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ بلکہ ساری بھلائیاں جو اللہ اپنی مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے تقسیم فرماتا ہے۔ تو یہ علماء حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں الخیر الکثیر، حضور کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اب حوض حضور کا جو میدان محشر کا حوض ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کا ذکر اپنی حیات مبارکہ میں متعدد مرتبہ فرمایا، اس کی کبھی پیمائش کو لے کر، اس کے ماپ کو لے کر کہ یہ کتنا بڑا ہے، تو کئی مرتبہ اس طرح کا ذکر ہے، متعدد احادیث اس میں بھی ملتی ہیں کہ حضور نے کبھی بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اس کی لمبائی ہے۔ الگ الگ انسانوں کے مزاج کے مطابق حضور نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانے کہ کتنا بڑا حوض یہ حضور کا ہوگا، اور اس کے چاروں کونوں پر موتی دار خیمے بنے ہوئے ہوں گے۔ موتی کیسا ہوتا ہے؟ اندر سے کھوکھلا، اس طریقے کے خیمے جو ہے اس کے چاروں کونوں پر بنے ہوئے ہوں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر اس کی لمبائی چوڑائی کو لے کر ارشاد فرمایا، اور کبھی اس بات کو لے کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیوں؟ انا فرتکم، میں تمہارا پیش رو ہوں،
آگے جا کر تمہارے لیے بخشش کا سامان کروں گا اور تمہارے لیے قیامت کے دن حوض کوثر پر رہوں گا، تاکہ تم جب قیامت کی شدت اور گرمی کی وجہ سے پیاسے ہوں گے اور تمہاری زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی، اس وقت میں حوض سے اپنے تم کو پانی پلاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ جنگ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا، اور جنگ حنین جو ہوئی ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد بہت سے مکہ مکرمہ کے رہنے والے اسلام لے کر آ گئے تھے اور وہ نئے نئے مسلمان تھے۔ تو اس فتح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو بہت سارا مال غنیمت عطا کیا تو جو مکہ کے لوگ تھے، قریشی لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور نے ان کو بہت سارا مال غنیمت عطا کیا، بہت مال غنیمت عطا کیا۔ کسی کو اتنا دیا کہ بکریاں دی تو میدان کے میدان بکریوں سے بھر گئے، اتنا مال غنیمت حضور نے ان کو دیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی اسلام سے محبت بڑھے اور یہ اسلام کے اندر ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ تو اب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے تھے تو چونکہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، تو وہ اپنے آپس میں بات کرنے لگے کہ ان کو ان کے وطن کی محبت نے آ لیا ہے، کیونکہ حضور کا وطن اصلی تو کیا تھا؟ مکہ مکرمہ تھا۔ یہ اپنے شہر کے لوگوں کو اتنا مال دے رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وَلَمْ يُعْتِ الْأَنصَارَ، انصار کو عطا نہ کیا، یعنی مدینہ منورہ کے جو رہنے والے تھے ان کو نہ دیا، اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بہت مال دیا۔ تو بعض لوگ تو یوں کہنے لگے یغفر اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائہم، کہنے لگے کہ اللہ مغفرت فرمائے اپنے رسول کی، اللہ معاف فرمائے اپنے رسول کو کہ وہ قریش کو کتنا مال دے رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی بھی مشرکین کے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ انصار صحابہ حضور کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے قریش کے لوگوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو تو بہت مال دیا، لیکن ما ترکنا، ہم کو ویترکنا، ہم کو چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مدینہ منورہ کے جو رہنے والے ہیں وہ سب ایک خیمے میں جمع ہو جائیں۔ تو تمام صحابہ انصار جمع ہو گئے۔ حضور نے پوچھا ما حدیث بلغنی عنکم، کون سی بات ہے وہ جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ تو حضرات انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے عقل مند اور توانا اور جو ہے صاحب بصیرت لوگوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، ہمارے کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الانصار الم اجدکم غلالا، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا؟ فہداکم اللہ بی، تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرما دی۔ کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، تمہارے درمیان کبھی بنتی نہیں تھی، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا نہیں کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے سروں کو جھکا کر حضور کی گفتگو کو سماعت کر رہے تھے۔ فرمایا وعالتن فاغناکم اللہ بی، تم تنگ دست تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار بنا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا لو شئتم کذا و کذا، اگر تم چاہو تو ایسا ایسا بھی کہہ سکتے ہو، یعنی اگر تم چاہو تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی مکہ مکرمہ سے ہمارے پاس آئے تھے، آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا، بے گھر کر دیا تھا، ہم نے آپ کو اپنے شہر میں جگہ دی، آپ کو مکان دیا، اگر تم چاہو تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو۔ حضور نے یہ بات بھی رکھی۔ پھر انصار صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارے
کم عقل نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے، ہم نے قطعاً ایسی بات نہیں کی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے صحابہ، اے انصار کی جماعت، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر بکریاں لے جائیں گے، اونٹ لے جائیں گے، مال غنیمت لے جائیں گے، لیکن تم اپنے گھروں پر اللہ کے رسول کو لے جاؤ گے؟ میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں اب مکہ میں رہنے والا نہیں ہوں، میں تو مدینہ منورہ میری ہجرت گاہ ہے، میں تو مدینہ منورہ میں رہوں گا۔ تو لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جا رہے ہیں، لیکن تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو۔ انصار صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی صدقے میں کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ساری نعمتیں ایک طرف اور آپ کی نعمت ایک طرف ہے۔ ہم تو آپ کے عاشق ہیں، آپ کے شیدا ہیں۔ گرد کی انصار صحابہ کے دلوں سے یہ بات نکل گئی، جو دل کے اندر بات آ رہی تھی وہ نکل گئی، اور حضور کی حکمت تھی، اللہ نے حضور کو اختیار عطا کیا تھا، جس کو جو چاہے دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، کیونکہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں، اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب کیا، کسی کو بہت مالدار کیا، کسی کو بہت زیادہ غریب کر دیا۔ چاہتا تو سب کو برابر عطا کرتا، لیکن اس میں اس کی حکمت ہے۔ سب کو مالدار بناتا، دنیا کا نظام گڑبڑا جاتا، سب غریب ہو جاتے تب بھی گڑبڑا جاتا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے اپنی حکمت سے دنیا میں اس اونچ اور نیچ کے نظام کو رکھا ہے، کمی اور زیادتی کے نظام کو رکھا ہے، تاکہ سب ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ایک دوسرے کے مددگار بنتے رہیں، اور اس طریقے سے دنیا کا نظام چلتا رہے۔ کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، کسی کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو غریبی دے کر آزمایا جاتا ہے۔ دونوں آزمائش میں مبتلا ہیں، کوئی مال سے اور کوئی غربت سے، ہر ایک کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کے مطابق جنت میں بہتر مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ مدت بہت کم رکھی ہے، کسی کی 60 سال، کسی کی 65، کسی کی 50، کسی کی 80، کسی کی 100، بہت کم مدت رکھی ہے جو آزمائش کی ہے، اور نعمتوں کی مدت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جنت میں ایک بار آدمی چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں۔ انعام کی مدت بہت لمبی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی اپنے دل میں اپنے رب عز و جل کے تعلق سے اس طریقے کی بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان کریں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے نزدیک ان کے حسن ظن کے مطابق ہوں۔ ہم اپنے رب سے یہ گمان کریں گے کہ میرے رب نے جو دیا ہے اچھا ہی دیا ہے، غربت ہے اچھی ہے، مالداری ہے اچھی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرمائے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ تو بہرحال حضور بھی اللہ کی عطا سے حکیم ہیں، تو حضور کو اللہ نے اختیار دیا، کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، ہمیں اعتراض کی حاجت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ خوش ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا مستقبل کی خبر دیتے ہوئے کہ اے میرے صحابہ، یہ تو ابھی تھوڑی سی بات تھی جو میرے سامنے ہوئی، کہ میں نے مکہ کے لوگوں کو بہت مال دیا اور تمہیں بہت کم مال دیا۔ ستلقون بعدی اثرہ، ان قریب میرے بعد تم ترجیحات کو پاؤ گے۔ ترجیحات مطلب تم صحابی ہوں گے اور دوسرے غیر صحابی ہوں گے، غیر صحابی کو دنیاوی اعتبار سے بڑا مرتبہ دے دیا جائے گا، صحابی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا زمانہ آیا، بعد میں ایسے زمانے آئے، بنو امیہ کا زمانہ بڑے ظلم و جبر کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بڑی بڑی ذمہ داریاں کسی اور کو دے دی جاتی تھی، جبکہ صحابہ کرام ڈائریکٹ رسول اللہ کی بارگاہ کے اسٹوڈنٹس اور طالب علم تھے، اس بارگاہ سے سیکھے ہوئے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، آگے اور زمانہ آئے گا کہ میرے بعد تم اپنے اوپر ترجیحات کو پاؤ گے، لیکن فصبروا، صبر کرنا، صبر کرنا، ترجیحات تم پر ہوگی،
دوسروں کو تم پر آگے بڑھایا جائے گا، تم کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، اسے ایسے موقع پر صبر کرنا۔ پھر جو میرے موضوع سے تعلق ہے، حضور نے فرمایا کب تک صبر کرنا؟ حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو گے، میں تمہارا استقبال کروں گا حوض پر، تم میری بارگاہ میں حوض پر آؤ گے۔ دنیا میں صبر کرتے رہنا، کوئی کچھ بھی کرے صبر کرتے رہنا۔ حتی تلقونی علی الحوض فانی علی الحوض، میں تم مجھ سے یہاں تک کہ حوض پر ملاقات کرو گے اور میں حوض پر تمہارا استقبال کروں گا، اور میں حوض پر تمہارا استقبال کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنے حوض کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کو بتایا دنیا میں بہت سی چیزیں ہوگی لیکن حوض کوثر پر تو میں اپنے صحابہ کا استقبال کروں گا، اور میرے صحابہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور پھر انہیں وہ جام نوش کرایا جائے گا کہ جس کو پینے کے بعد آدمی کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو حوض یہ قیامت کا حوض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہر مسلمان کو اس سے پینے کو ملے گا۔ بہت سے ہوں گے جو محروم کیے جائیں گے اور بہت سے وہ ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جام عطا کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اس حوض کوثر پر بڑے بڑے مقام پر فائز کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، بالخصوص حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض پر ہوں گے۔ تو اب جو حضرت ابو بکر صدیق سے اپنے دل میں کجی رکھتا ہے، ٹیڑھا پن رکھتا ہے، سمجھ لے حوض سے اس کو بھی محروم کر دیا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَىٰ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ خُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةِ، کہ حوض کے چاروں کناروں پر حضور کے چاروں صحابی ہوں گے، چاروں خلیفہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ مَنْ أَبْغَضَ أَحَدًا مِّنْهُمْ لَمْ يَسْقِهِ الْآخَرَ، ان میں سے کسی سے بھی اگر کوئی بغض رکھے گا تو دوسرا اس کو پانی نہیں پلائے گا۔ حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنے والا، مولا کائنات سے عداوت رکھنے والا اگر حوض پر جائے گا تو حضرت صدیق اکبر بھی اس کو بھگا دیں گے، اور حضرت مولا کائنات سے محبت رکھنے والا اور حضرت صدیق اکبر یا فاروق اعظم سے دل میں عداوت رکھنے والا دیکھ کر جب مولا کائنات کے پاس جائے گا تو مولا کائنات بھی اس کو بھگا دیں گے۔ فرمایا ان ابغض احد منہم لم یسقیہ الاخر، ان میں سے کسی کو بھی اگر کوئی بغض رکھے گا اپنے دل میں تو پھر دوسرا اس کو پانی نہیں پلائے گا۔ تو پتہ چلا کہ حوض کوثر پر وارد ہونے کے لیے اور حضور کی دست مبارک سے اس کو نوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کو بھی خوش کیا جائے اور صحابہ کرام کو بھی خوش کیا جائے، اہل بیت اعظام کو بھی خوش کیا جائے، مولا کائنات سے بھی سچی پکی محبت ہو اور شیخین کریمین سے بھی سچی پکی محبت ہو، تبھی حوض پر ہمارا ورود ہو سکتا ہے، ورنہ دھتکار دیا جائے گا۔ حوض کوثر سے محروم مشرکین ہوں گے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بغض رکھنے والے بدعتی لوگ ہوں گے، دین کے اندر خرافات کو پیدا کرنے والے لوگ ہوں گے، اور حوض کو جو آئیں گے جن کو اجازت ملے گی ان کی بہت سی صفتیں بیان کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آئے اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی ان قریب تم سے مل جائیں گے، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لَوَدِدْنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ تو حضور کے صحابہ بھی موجود تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخواننا اخوانکا، کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا انتم اصحابی،
تم تو میرے صحابہ ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اب بھائی کون ہے وہ آگے حدیث میں ہے۔ تو صحابہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو۔ تو حضور اگر کسی کو اپنا بھائی کہے تو یہ حضور کی شان ہے، لیکن امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کا بھائی ہوں۔ یہی فرق ہے ہمارے اور بد مذہبوں میں۔ وہ حدیثوں سے مطلب اپنا نکال کر حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا وہ ہماری شان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اب ہم جب اس حدیث کو بیان کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نبی کے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی کا بھائی ہوں اسے سزا دی جائے گی، وہ گمراہ بددین ہے، حضور کی شان میں توہین کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو نبی کا بھائی کہہ کر، جیسا کہ بد مذہبین کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کا بھائی سمجھتے، کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم ایسی کرنی چاہیے جیسے ایک آدمی اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے۔ کہو معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کی شان و شوکت بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر وہ بھائی کون ہوں گے جن کو آپ بھائی کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اخوانی الذین یاتون من بعدی، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے۔ قیامت تک کے جتنے بھی مسلمان جو میرے بعد آئیں گے، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں تم سب کا حوض پر استقبال کروں گا۔ اب حدیث بہت لمبی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو تو آپ پہچانتے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو ہمارے بعد آئیں گے، آپ کے بعد آئیں گے، جن کو آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، کیف تعرف من لم یأت من امتک، یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانو گے آپ کی امت میں سے جو ابھی نہیں آئے؟ قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے، متقین، پرہیزگار، خشوع خضوع کرنے والے قیامت تک آتے رہیں گے، آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا، اس لیے کہ ان کی نشانیاں ہوں گی۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، میری امت کے لوگ تمام امت کے لوگوں میں بالکل ظاہر ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اعضائے وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ اعضائے وضو، چہرہ، ہاتھ اور پیر جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، فرمایا کہ تمام امتوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں ہوں گی، ان تمام نبیوں کی امتوں میں میرے امتی بالکل الگ سے پہچان والے ہوں گے، کیونکہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وضو کے اثر سے۔ پتہ کیا چلا؟ حوض کوثر پر وہ جائے گا جو نمازی ہوگا، کیونکہ وضو کون کرے گا؟ نمازی ہی تو وضو کرتا ہے نا، نمازی ہی وضو کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وضو کے پانی کو ہو سکے تو پوچھا نہ جائے، کیونکہ یہ قیامت کے دن روشنی کا سبب ہے، اعضائے وضو چمکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پیروں کو ٹخنوں سے زیادہ آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ٹخنوں تک دھوتے ہیں آپ، تو آدھی پنڈلی تک پانی چڑھا لیتے ہیں۔ کہا میں قیامت کی روشنی کو بڑھا رہا ہوں، جتنا پانی بڑھے گا اتنے اعضاء چمکیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو غور کر لیں کہ نماز یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں، اس سورت کریمہ میں دوسری آیت یہی فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو حوض عطا کیا جائے گا، آپ کو خیر کثیر عطا کیا جائے گا، اور آپ کو اے محبوب آپ تو اپنے رب کی عبادت میں قائم و دائم ہیں، لہذا آپ اپنے رب کی عبادت میں اور قائم و دائم ہو جائیں، لیکن آنے والے امتی آپ کے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ تو جس طریقے سے محبوب کو اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی ہے، محبوب کے صدقے میں اللہ ان کو بھی بے شمار انعامات سے مالا مال فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھ تو نہیں سکتے ہیں، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شک و شبہ لوگوں کے خدشات اور شکوک و شبہات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔